ایک شخص جس کو جہنم میں جانے کا حکم ہو چکا ہوگا، لیکن اس کی آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جانے کا واقعہ، اور سب سے آخر میں جو شخص جنت میں جائے گا اس کا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آج پیش کروں گا، تو آپ آخر تک بنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو ایک قدم میری طرف چلتا ہے تو میری رحمت 2 قدم تیری طرف بڑھ کر آتی ہے، تو میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر تیری طرف آتی ہے۔ فارسی کا مشہور و معروف شعر ہے، رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانا می جوید۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت قیمت نہیں ڈھونڈتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ شعر کے پہلے مصرے میں بہا نمی جوید ہے اور دوسرے مصرے میں بہانا می جوید ہے۔ بہا نمی جوید یعنی قیمت نہیں ڈھونڈتی، بہا قیمت کو کہا جاتا ہے، اور دوسرے مصرے میں ہے بہانا می جوید یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا کرم اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بخشش کا بہانہ تلاش کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت کا کوئی شخص بلا حساب کے جنت میں جائے گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ شخص جو اپنی گناہوں کو یاد کر کے روئے۔ سبحان اللہ، اپنی گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے رونا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ایسے بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے خوف سے آنسو بہاتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے۔ قیامت کے روز ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا تو وہ اس میں کثیر گناہ پائے گا، تو وہ شخص عرض کرے گا، یا الہی میں نے یہ گناہ نہیں کیے، یعنی اپنے گناہوں سے وہ انکار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے پاس مضبوط گواہ ہے، تو وہ شخص اپنے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے گا تو اسے کوئی نظر نہیں آئے گا، تو وہ کہے گا، یا اللہ گواہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو گواہی دینے کا حکم فرمائے گا۔ اعضاء یعنی ہاتھ، پیر، زبان، کان، آنکھیں، یہ سب انسان کے جسمانی اعضاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی کان کہیں گے، ہاں ہم نے حرام سنا ہے، ہم اس پر گواہ ہیں۔ آنکھیں کہے گی، ہاں ہم نے حرام دیکھا ہے، ہم اس پر گواہ ہیں۔ زبان کہے گی، ہاں میں نے حرام بولا ہے، میں اس پر گواہ ہوں۔ ہاتھ اور پیر کہیں گے کہ ہاں ہم حرام کی طرف اٹھے ہیں، اور بھی دیگر اعضاء جو ہے وہ خود انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران اور پریشان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں جانے کا حکم فرما دے گا۔ اتنے میں اس شخص کی سیدھی آنکھ کا ایک بال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کی اجازت طلب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد وہ بال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا، یعنی آنکھ کا ایک بال ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا، یا الہی کیا تو نے نہیں فرمایا تھا میرا جو بندہ اپنی آنکھ کے کسی بال کو میری خوف سے بہائے جانے والے آنسوؤں میں تر کرے گا تو میں اس کی بخشش فرما دوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں کیوں نہیں۔ تو وہ بال عرض کرے گا، یا الہی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرا یہ گنہگار بندہ تیرے خوف سے رویا تھا جس سے میں بھیگ گیا تھا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں جانے کا حکم فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ فلاں بن فلاں، یعنی نام لے کر اعلان کیا جائے گا کہ فلاں بن فلاں اپنی آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے نجات پا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات اللہ کی بارگاہ میں رویا کریں، جہنم کے عذاب کا تصور کر کے اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں۔ اگر ہم نے اللہ کے خوف سے ایک بوند آنسو بھی بہا دیا تو انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ رونے کی عادت ڈالیں، ہمیشہ ہنستے مت رہا کریں، کبھی کبھی رویا بھی کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے جیسی صورت بنا لیا کریں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ اگر تم کو رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بنا لیا کرو۔ سب سے آخر میں
جو شخص جنت میں داخل ہوگا تو وہ جب جہنم سے نکلے گا تو جہنم کی آگ اسے جلا رہی ہوگی. وہ گرتا پڑتا اٹھتا بیٹھتا جہنم سے باہر نکلے گا. جہنم سے باہر نکل کر وہ جہنم کی طرف دیکھ کر کہے گا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے پناہ دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمتیں دی ہے کہ اولین اور آخرین میں سے کسی کو یہ نعمت نہیں ملی. یہاں تک کہ اسے سامنے ایک درخت نظر آئے گا تو وہ شخص کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت تک پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے میں رہوں اور اس کا پانی پیوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تجھے اس درخت تک پہنچا دوں تو تو اس کے علاوہ کچھ اور سوال تو نہیں کرے گا؟ تو وہ شخص کہتا ہے اللہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے اسے اس درخت تک پہنچا دے گا. وہ شخص جو ہے اس درخت کی سائے میں بیٹھے گا، اس کا پانی پیے گا. پھر اس کو سامنے ایک اور درخت نظر آئے گا جو کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور بہترین ہوگا. تو وہ شخص پھر اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت تک پہنچا دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں اور اس کے سائے میں بیٹھوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کچھ اور سوال نہیں کرے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر میں تجھے اس درخت تک پہنچا دوں تو کیا تو اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ تو شخص کہے گا ہاں یا اللہ میں کچھ اور سوال نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے اسے اس درخت تک پہنچا دے گا. وہ شخص جو ہے اس درخت کی سائے میں بیٹھے گا، اس کا پانی پیے گا. پھر اس کو سامنے ایک تیسرا درخت نظر آئے گا جو کہ پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت اور بہترین ہوگا. وہ شخص پھر اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت تک پہنچا دے، میں اب وعدہ کرتا ہوں کہ اور کچھ نہیں مانگوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس سے پہلے بھی وعدہ کیا تھا کہ تو کچھ اور سوال نہیں کرے گا. اچھا ٹھیک ہے، اگر میں تجھے اس درخت تک پہنچا دوں تو کیا تو کچھ اور سوال نہیں کرے گا، کچھ اور نہیں مانگے گا؟ تو وعدہ کرتا ہے. تو وہ شخص کہے گا ہاں یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کچھ اور سوال نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے جو ہے اسے اس درخت تک پہنچا دیتا ہے. اب وہ اس درخت کے سائے میں بیٹھے گا، اس کا پانی پیے گا، اور وہ درخت جو ہے جنت سے قریب ہوگا. اسے جنتیوں کی آوازیں سنائی دے گی. وہ جنتیوں کی آواز کو سن کر برداشت نہیں کر پائے کیونکہ نعمت ایسی دیکھے گا وہ کہ وعدہ توڑنے پر مجبور ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے عذر کو قبول بھی فرمائے گا. وہ شخص کہے گا یا اللہ مجھے تو جنت میں داخل کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم تجھے کون سی چیز سوال سے روکے گی؟ کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ تجھے دنیا اور اس کے برابر عطا کر دیا جائے؟ تو وہ شخص کہے گا اے اللہ تو رب ہو کر مذاق کر رہا ہے. یہ حدیث بیان کرتے ہوئے صحابی رسول ہنس پڑے. پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ تم لوگ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی فرمائے آپ کیوں ہنسے؟ تو صحابی رسول نے کہا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جو ہے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ہنس پڑے تھے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہنسنے کی وجہ سے وہ شخص کہے گا اے اللہ تو رب ہو کر مذاق کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں مذاق نہیں کرتا، میں رب ہوں، میں اس بات پر قادر ہوں جو چاہے عطا کر دوں.